بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنو قریظہ مدینہ کا ایک مشہور اور نہایت قدیم یہودی قبیلہ تھا جو اپنا وطن شام چھوڑ کر یہاں آیا اور وادی بہروز کے قریب جو مدینہ کے مشرق میں واقع ہے آباد ہو گیا۔ یہاں انہوں نے قلعے بنائے اور رفتہ رفتہ یہ علاقہ انہی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ امن و معاہدہ کر رکھا تھا جسے ان یہودیوں نے مشرکین کے اکسانے پر غزوہ خندق کے موقع پر توڑ دیا اور عہد شکنی کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنانے لگے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو تحقیق کے لیے بنو قریظہ بھیجا۔ چنانچہ جب یہ افواہ درست نکلی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 ذی القعدہ کو غزوہ خندق کے فوراً بعد 3000 صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا تاکہ انہیں ان کی عہد شکنی کی سزا دی جا سکے۔ یہ محاصرہ قریباً 1 ماہ تک جاری رہا اور صرف تیروں سے جنگ ہوتی رہی۔ اس تمام عرصہ میں بنو قریظہ کی مدد کے لیے مشرکین وغیرہ میں سے کوئی بھی آگے نہ آیا اور بالا آخر انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ قریباً 700 یہودیوں کو گرفتار کر کے معاہدے کے مطابق قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کر کے ان کے مال ضبط کر لیے گئے، جن کی تقسیم کا اختیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ انہی اسیر عورتوں میں سے ایک خاتون ریحانہ بھی تھیں جو کہ بنو قریظہ کے سردار شمعون بن زید کی بیٹی اور حکم کی بیوی تھیں۔ ابن سعد علیہ الرحمہ کے مطابق آپ زید بن عمرو خنافہ کی صاحبزادی تھیں جو کہ بنو نذیر سے تھا اور آپ کی شادی حکم نامی یہودی سے ہوئی تھی جو کہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ابن سعد روایت نقل کرتے ہیں کہ ریحانہ کا شوہر حکم ان کی بہت عزت اور محبت والا تھا، اس لیے آپ نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے بعد کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن غزوہ بنو قریظہ جب برپا ہوا تو حکم بھی ان یہودیوں میں شامل تھا جو قتل کر دیے گئے تھے اور ریحانہ ان خواتین میں شامل تھی جنہیں اسیر بنایا گیا۔ ریحانہ خود کہتی ہیں میں ان خواتین میں شامل تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ حضور نے ان میں سے مجھے علیحدہ فرما دیا اور اس میں خدا کو میرے لیے بھلائی اور خیر منظور تھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ام منذر بنت قیس کے گھر چند ایام کے لیے بھیج دیا، یہاں تک کہ قیدی قتل کر دیے گئے اور لونڈیاں اور غلام بانٹ دیے گئے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں آپ سے شرمانے لگی۔ آپ نے مجھے بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کر لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے لیے چن لیں۔ میں نے عرض کیا میں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کرتی ہوں۔ پس حضور نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور میں مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آزاد کر دیا اور 500 درہم حق مہر پر مجھ سے نکاح فرما لیا، جس طرح دیگر امہات المؤمنین کے مہر تھے۔ ام منذر کے گھر ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شب عروسی گزاری اور دیگر ازواج کی طرح میری باری بھی مقرر فرما دی اور مجھ سے پردہ کرایا۔ حضرت ریحانہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 ہجری میں ہوا اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ انتقال فرما لی اور آپ جنت البقیع میں مدفن ہیں۔ ابن سعد الرحمہ نے ہی ایک اور روایت نقل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ریحانہ پر اسلام پیش کیا جیسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضور نے انہیں آزاد کر کے اس سے نکاح فرمایا۔ نکاح کے بعد حضرت ریحانہ کو سوتنوں سے سخت غیرت آئی، اس کی وجہ سے حضور نے ان کو ایک طلاق دے دی، مگر یہ اپنی جگہ پر جمی رہیں اور طلاق کا بے حد غم کیا اور ہر وقت روتی رہیں۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو آپ سے رجوع فرمایا۔ اسی زمن میں ایک
ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ریحانہ کو ام منظر سلمہ بنت قیس کے گھر بھیجا تو آپ وہاں رہیں حتیٰ کہ ایک حیض کے بعد آپ پاک ہو گئیں تو ام منظر نے حضور کو اس کی اطلاع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ریحانہ سے فرمایا اگر چاہو تو میں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں اور چاہو تو لونڈی ہی رہو۔ وہ بولی یا رسول اللہ میرا لونڈی بن کر رہنا میرے لیے اور آپ کے لیے باعث سہولت ہے، بس آپ لونڈی ہی رہیں حتیٰ کہ وفات پائیں، یعنی حضور نے آپ سے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ ایک اور روایت میں یوں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ پر اسلام پیش کیا تو آپ نے یہ کہہ کر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں اپنی قوم کے لیے دین پر قائم رہوں گی۔ آپ کا انکار کرنا حضور کو بہت گراں گزرا اور آپ ان کے پاس سے تشریف لے گئے۔ جب آپ صحابہ میں تشریف فرما تھے تو آپ نے قدموں کی آہٹ سنی اور فرمایا یہ ابن سیہ ہیں اور ریحانہ کے اسلام قبول کرنے کی بشارت لے کر آئے ہیں۔ آپ کی پیش گوئی ہمیشہ کی طرح سچ ہوئی۔ ابن سیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریحانہ مسلمان ہو گئی ہیں، بس حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا تا دم وفات لونڈی کی حیثیت سے ہی رہیں۔ ابن سعد جلد حشمت۔ یہ تمام روایات ابن سعد سے لی گئیں۔ اس کے علاوہ سیرت ابن الشام جلد دوم میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہیں۔ الاصحابہ میں ہے کہ حضرت ریحانہ حضور کی خدمت میں بطور کنیز رہیں، جبکہ بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضور نے آپ کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا تھا۔ حضرت ریحانہ کا وصال حجۃ الوداع سے واپسی پر ہوا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ مدارج میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ریحانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی تھی۔ علامہ عبد البر کا یہی موقف تھا جبکہ واقعین نکاح کی بات کی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔